باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز 5واں باب 21ویں سے 43ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، یائر کی بیٹی۔ اور جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے یائر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا، اور یوں کہتے ہوئے اس کی بہت منت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا، اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اور اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا، بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اسی دم اس کا ادارہ خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ میں سے قوت نکلی، ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اسے دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت یہ جان کر کہ مجھ میں کیا اثر ہوا، ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، آج کا انجیلی اقتباس 2 شفایہ واقعات پر مشتمل ہے۔ پہلا، یائر کی بیٹی کی شفا، اور دوسرا، بیمار عورت کی شفا۔ ان دونوں واقعات میں متعدد نکات مشترکہ ہیں۔ پہلا، یعنی خواتین متاثرین ہیں، اور دوسرا، 12 کا عدد یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ عزیزو، جب مسیح یسوع جلیل کی جھیل کے مغربی ساحل کی طرف آئے اور ایک بار پھر بہت ہجوم نے انہیں گھیر لیا، تو عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک یائر نامی یہودی عبادت خانے کا رکن تھا، اور غالباً بزرگان کے گروہ کا بھی رکن تھا، جو برادری کے مذہبی اور سماجی معاملات کی نگرانی کیا کرتا تھا، جس کے نام کا مطلب ہے کہ خدا اسے منور کرے۔ عزیزو، جب یہ یائر مسیح خداوند کے پاس آیا تو اس کے کچھ اعمال قابل ذکر اور قابل تعریف ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ 22ویں آیت میں کہ وہ آتے ہی کھڑا نہ رہا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر گرا، یعنی جھک گیا، اپنا رتبہ، مقام اور انا ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کر کے اس کے تابع کر دیا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ایک دم بولنا شروع نہ کیا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کی منت کرنے لگا، اور منت بھی ایمان میں مضبوطی کے ساتھ کی کہ تو چل، اس پر ہاتھ رکھ
اور وہ جیتی رہے گی۔ اس کا ایسا مضبوط ایمان دیکھ کر مسیح یسوع نے کوئی سوال نہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ چلا، اور عزیز و ہجوم میں سے بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ عزیزو، اسی اثناء میں ہجوم میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ عورت جو 12 برس سے بیماری میں مبتلا رہ کر اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی، اور غالباً اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر تھی۔ آج جب اس نے ایک ایسے طبیب کے بارے میں سنا جو بیماریوں پر اختیار رکھتا ہے، جو معاف کرنے میں قادر ہے، جو شفا بخشتا، جو گونگوں کو زبان، اندھوں کو بینائی بخش رہا ہے، تو بغیر کسی وسوسے اور شک کے ہجوم میں پیچھے آئی اور کوئی بڑی بات نہ سوچی، بلکہ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں ناچیز اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ اور عزیزو، اس کی اسی ایمانی سوچ، یقین اور بھروسے کی بدولت اس نے اسی گھڑی شفا پائی، اور جب مسیح کے ڈھونڈنے پر واپس آئی تو عزیزو، یہ عورت بھی یائر کی مانند اس کے آگے گر پڑی، جھک گئی۔ انکساری اور حلیمی کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا نہ رکھنا، بلکہ جھک جانا، اس کے قدموں میں گر جانا۔ مسیح خداوند چاہتے تھے کہ وہ اپنے منہ سے اپنی شفا کا اقرار کرے اور خدا کا نام جلال پائے۔ اسی دوران یہ بات سننے میں آئی کہ یائر کی بیٹی مر گئی ہے، اور اب مسیح یسوع کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عزیزو، مسیح خداوند نے یائر سے کہا کہ ان کی باتوں پر کان نہ دھر، توجہ نہ کر، بلکہ ایمان میں مضبوط رہ۔ عزیزو، ہمارے ارد گرد ہجوم میں بہت سی آوازیں آتی ہیں جو ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹانے کی یا کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہم وسوسوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یائر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن مسیح خداوند نے خود اسے تسلی دی اور اسے ایمان میں مضبوطی بخشی، اور زندہ سلامت اس کی بیٹی اس کے حوالے کی۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، کچھ اسکالرز یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کی بیٹی تک فوراً نہ پہنچے یا کچھ تاخیر کی، وہ اس لیے تاکہ مسیح خداوند اپنا اختیار اور قدرت ظاہر کر سکیں۔ اسی لیے ایسا کیا تاکہ وہ ایمان میں مزید مضبوط ہوں اور خدا کا نام جلال پائے۔ عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آیا ہمارا ایمان یائر کی طرح مضبوط ہے اور کامل یقین زندہ خدا پر ہے یا نہیں۔ ہم شک و شبہات اور وسوسوں کا شکار تو نہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس بیمار عورت کی طرح کمتر، انکسار، حلیم و عاجز بناتے ہیں، یا ہم اپنی انا اور پیسے کے بل بوتے پر دوسرے انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں؟ عزیزو، ہمیں جو بھی توڑے خدا کی طرف سے بخشے گئے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان کا استعمال انکساری، عاجزی، فروتنی اور حلیمی سے کریں، اور خداوند اپنے خدا پر مکمل بھروسہ اور ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔